خصوصی عدالتوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں تشکیل دیے گئے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے بھی معذرت کر لی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ حلف لیا ہے اپنے ایمان پر فیصلہ کروں گا۔ 6 ممبر بینچ میں اگر نظر ثانی تھی تو مرکزی کیس کا کوئی جج شامل کیوں نہیں تھا؟ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم یہاں مخلوق خدا کے حق میں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں۔ 7 رکنی بینچ درخواستوں پر دوبارہ سماعت کر رہا ہے۔ لطیف کھوسا، اعتزاز احسن اور شعیب شاہین کے دلائل کے حوالے سے مزید جانتے ہیں فیصل عباس سے۔ فیصل، بتائیے گا سماعت کا احوال؟ جی بالکل، خصوصی عدالتوں کے خلاف چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اب 7 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ پہلے ایک سماعت ہوئی، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور باقی ججز جو ہے وہ اس سے علیحدگی اختیار کر گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سماعت شروع ہوئی جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ جو ہے وہ 7 ججز اور تھے جو کہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر یہاں پر بیٹھے کسی بھی شخص کو میرے اس بینچ میں شامل ہونے پر اعتراض ہے تو مجھے بتا دے، اور انہوں نے اٹارنی جنرل کو نامزد کرتے ہوئے کہا کہ اگر اٹارنی جنرل یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں اس بینچ سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ لیکن اعتزاز احسن کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کے اس بینچ میں شامل ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ آپ کے اس بینچ پر شامل ہونے پر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد جو وکیل لطیف کھوسا ہیں ان کی جانب سے دلائل کا آغاز ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 245 نافذ ہونے کے بعد ہائی کورٹ کا جو 199 کا اختیار ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد جو ہے وہ اس میں موجود ہیں۔ اور دوسری جانب پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی ملٹری کورٹ کے اندر جن کا ٹرائل ہوگا ان کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جو نام لے رہے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے خلاف ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ کیا کارروائی شروع ہو چکی ہے؟ تو اس پر لطیف کھوسا نے کہا ہاں جی بالکل، یہ جو لکھا گیا ہے یہ اس پریس ریلیز میں لکھا گیا ہے، جو پریس ریلیز لطیف کھوسا نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم کے اندر پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، اور جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں چل رہا ہے؟ پھر لطیف کھوسا نے کہا کہ بالکل سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر اس کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور قومی سلامتی کا جو اعلامیہ ہے اس اعلامیے کے مطابق ناقابل تردید شواہد موجود ہونے کا کہا گیا ہے، اور سویلین کا ٹرائل یا تو کوئی کرنل کرے گا یا پھر کوئی بریگیڈیئر اس کا کرے گا۔ اور انہوں نے کہا، جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ISPR کی پریس ریلیز کا حصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت جو پریس ریلیز پڑھ رہا ہوں وہ ISPR کی پریس ریلیز ہی ہے۔ اس کے بعد لطیف کھوسا نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت سے درخواست کر کے کیسز فوجی عدالتوں میں منتقل کرائے گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ لطیف کھوسا نے یہ بھی کہا کہ جس نے بھی تنصیبات پر حملہ کیا میں کسی بھی صورت میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور ملٹری ٹرائل کے لیے کتنے لوگوں کے نام لیے گئے ہیں یہ ہمیں بتا دیں، جو کہ جسٹس یحییٰ افریدی کی جانب سے کہا گیا۔ تو پھر لطیف کھوسا نے اس کا جواب دیا کہ ہمیں علم ہے کہیں سے 20 تو کہیں سے 10 مقدمات جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں۔ بالکل، چیف جسٹس کی سربراہی کی تشکیل دیے گئے 7 رکنی بینچ کی درخواستوں پر دوبارہ سماعت اس وقت جاری ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے فیصل عباس اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔